بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہل اما بعد۔ مومنین کرام، ایک انتہائی اہم موضوع پر چند نورانی کلمات ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے لے کر حاضر خدمت ہوں، اور وہ اہم موضوع ہے زکوٰۃ فطرہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکیٰ، یقیناً وہ شخص فلاح پا گیا جس نے تزکیٰ زکوٰۃ فطرہ ادا کی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تزکیٰ ہے یعنی قد افلح من ادى زکوٰۃ الفطرہ، زکوٰۃ الفطر، کہ وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، رستگار ہو گیا جس نے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کیا۔ وسائل الشیعہ میں امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ یہ جو اللہ پاک فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ ہی الزکوٰۃ التی فرضها اللہ عز وجل علی المؤمنین مع الصلاۃ بقولہ، کہ وہ زکوٰۃ فطرہ ہے جو نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر فرض کی ہے۔ سکۃ الاسلام کلینی نے کافی شریف میں یہ لکھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نزلت الزکوٰۃ، جب یہ آیت زکوٰۃ نازل ہوئی تھی، لیس لنا اموال، اس وقت ہمارے پاس اموال نہیں تھے، لہٰذا اس زکوٰۃ سے مراد اس آیت میں وہ زکوٰۃ فطرہ ہے۔ من لا یعذرہ الفقیہ کی دوسری جلد میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث مبارک موجود ہے، ان من تمام الصوم اعطاء الزکوٰۃ یعنی الفطرہ، کہ روزے کی قبولیت، روزے کا تمام ہونا یہ کب ہے؟ جب زکوٰۃ فطرہ ادا کی جائے۔ کما ان الصلاۃ علی النبی من تمام الصلاۃ، جس طرح تشہد میں نبی کریم اور آل نبی پر درود پاک پڑھنا، پیغمبر پر صلوات، یہ نماز کے تکمیل اور نماز کے کامل ہونے کا یہ سبب ہے، اسی طرح یہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے یہ روزے کی تکمیل کا سبب ہے۔ فرمایا لأنه من صام ولم يؤد الزکوٰۃ فلا صوم له، اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ فطرہ ادا نہیں کرتا تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اذا ترکھا متعمدا، جب وہ یہ زکوٰۃ فطرہ جان بوجھ کر ادا نہ کرے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہے۔ ولا صلاۃ له اذا ترک الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب وہ نماز تو پڑھے لیکن نماز میں تشہد میں پیغمبر کی ذات پر، اہل پیغمبر پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ ان اللہ عز وجل قد بدأ بها قبل الصلاۃ، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں زکوٰۃ سے پہلے، زکوٰۃ کا تذکرہ پہلے کیا اور نماز کا تذکرہ بعد میں کیا۔ قال قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے زکوٰۃ فطرہ ادا کی اور پھر بعد میں نماز کا ذکر، ذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز ادا کی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ فطرہ ادا کب کی جائے؟ فرمایا ینبغی ان یؤدی الفطرۃ قبل ان یخرج الناس الی الجبانہ، جب لوگ صحرا کی طرف نماز جماعت کے لیے نکلیں تو اس سے پہلے اس فطرے کو ادا کریں۔ فَإِذَا أَدَّاهَا بَعْدَ مَا يَرْجِعُ، اور نماز عید پڑھ کے آنے کے بعد اگر کوئی وہ فطرہ ادا کرے گا تو فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ صَدْقَةٌ وَلَيْسَتْ فِطْرَةٌ، تو پھر وہ صدقہ ہوگا، وہ فطرہ نہیں ہوگا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا من ادى زکوٰۃ الفطرہ، جو شخص زکوٰۃ فطرہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمم اللہ لہ بہا ما نقص من زکوٰۃ مالہ، زکوٰۃ مال دینے سے جو اس کے مال میں کمی ہو جاتی ہے اللہ اس زکوٰۃ فطرہ کے ذریعے اس کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔
مومنین، بہت سارے دنیاوی فوائد بھی ہیں اس کے۔ زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی اس سال اس کی موت سے حفاظت کا سبب بنتی ہے، سلامتی جسم کا سبب ہے، اخلاق رذیلہ سے روح کی پاکیزگی کا سبب ہے، برکات الہی کی زیادتی کا سبب ہے، بخل سے حفاظت کا سبب ہے، مال کی برکت کا سبب ہے۔ خداوند عالم تمام اہل ایمان کو اس واجب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدا اس واجب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔